اپنے آپ کو یہ تصور کرنا کہ ہاں شاید میں ہی غلط تھا، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. شاید وہ زخم تاریخی طور پر ابھی اتنا پرانا نہیں ہوا، بہت تازہ ہے، اور کرتے کرتے ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارا بھائی ہم سے جدا ہو گیا. کیا وہی غلطی ہم دوبارہ نہیں کر رہے؟ کرب والی چیز، اس سے بھی زیادہ افسوسناک چیز پتہ کیا ہے؟ جب آپ کو یہ پتہ بھی نہ لگے کہ آپ کے بچوں کو مارا کیوں گیا. ہم جانتے بوجھتے، ہمیں پتہ بھی ہے کہ کس نے کیا، کب کیا، کیوں کیا، لیکن ہم ان کے خلاف ایکشن لینے سے ڈرتے ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور سب سے پہلے آپ سے درخواست کریں گے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. آج جس ویڈیو کے اوپر، جس معاملے کے اوپر، جس ٹاپک کے اوپر میں بات کرنا چاہتا ہوں، اس کا تعلق کل سے ہے. 16 دسمبر گزر چکا ہے اور کئی اس کے اوپر پروگرامز ہوئے. آپ نے نیشنل ٹیلی ویژن کے اوپر پروگرامز دیکھے، مختلف ڈیبیٹس ہوئیں، ہر سال ہوتی ہیں. لیکن دو واقعات جس کے اوپر ہمیشہ بات چیت ہوتی ہے، اس میں سے کئی ایسی چیزیں ہیں جو شاید ہر سال ہی ریپیٹ ہوتی ہیں. لیکن ہر سال ریپیٹ ہونے کے باوجود ہم شاید ہر سال پھر وہی غلطیاں کرتے ہیں، اور وہ غلطیاں ہم ذکر بھی کرتے ہیں اس کا بار بار اپنے میڈیا کے اندر کہ نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے، لیکن پھر بھی افسوسناک طور پہ شاید ہم اپنی غلطیوں سے نہیں سیکھتے. اب دو واقعات ہیں اور میں چاہوں گا کہ میں اس ویلاگ کے اندر ان دونوں کو الگ الگ ڈسکس کروں. سب سے پہلے جو پہلے واقعہ ہوا تھا، ذرا اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور وہ ہے 1971 کا، جب پاکستان دو ٹکڑے ہو گیا تھا اور ہمارا مشرقی حصہ ہم سے دور ہو گیا تھا. اب اس کے اندر آج تک تاریخ آپ جس زاویے سے پڑھیں تو اس کا ایک اپنا اینگل ہوتا ہے کہ یہ واقعہ کیوں پیش آیا. کچھ لوگ سیاستدانوں کو برا بھلا کہتے ہیں، کچھ لوگ فوجی حکمرانوں کو، مارشل لاء ایڈمنسٹریٹرز کو برا بھلا کہتے ہیں، کچھ لوگ قوموں کو برا بھلا کہتے ہیں، کچھ لوگ اپنے پڑوسیوں کو برا بھلا کہتے ہیں کہ بھارت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا. لیکن بہت کم لوگ یہ ماننے کو تیار ہوتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا ہی قصور تھا، ہم سب کا قصور تھا. جس کے بعد جب یہ ٹاپک ڈسکس ہونا شروع ہوتا ہے تو شاید جہاں بھی یہ ٹاپک ڈسکس ہوتا ہے وہاں پہ ایک دم خاموشی ہو جاتی ہے، کیونکہ اپنے آپ کو یہ تصور کرنا کہ ہاں شاید میں ہی غلط تھا، یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. اس کے لیے صدیاں لگتی ہیں قوموں کو کہ وہ اس بات کا احساس کر سکیں کہ ہاں ہم غلط تھے. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، چاہے امریکہ کی ہو، چاہے آسٹریلیا کی ہو. آپ تھوڑا سا اگر میں اس کا پس منظر آپ کو دوں تو جب انگریز وہاں پہ پہنچا تھا امریکہ میں، تو وہاں پہ ریڈ انڈینز وہاں پہ موجود ہوتے تھے. تو جب یہ لوگ وہاں پہ پہنچے تو اس کے بعد پہنچ کے انہوں نے وہاں کے مقامی لوگوں کے اوپر بڑے ظلم و ستم کیے تھے، اور ان کی جائیدادوں کے اوپر، ان کے گھروں کو تباہ کیا، ان کی فیملیز کو نیست و نابود کرنے کی انہوں نے کوشش کی، اور کیا بھی. بڑی قتل و غارت ہوئی. کئی سال لگے. کئی سال لگنے کے بعد اب جا کے امریکہ کے اندر اتنی میچورٹی آئی ہے کہ وہ اپنے جو بزرگ ہیں، ظاہری بات ہے ان کی جو پچھلی پیڑھیاں ہیں، ان کے کیے ہوئے گناہوں کے حوالے سے وہ یہ اقرار کر سکیں کہ ہاں ہم نے اس وقت غلط کیا تھا. بہت بہت زیادہ میچورٹی چاہیے، بہت زیادہ جگرا چاہیے اس بات کو ماننے کے لیے کہ ہاں ہم سے غلطیاں ہوئی تھیں. 1971 کا جو واقعہ ہے اس کے حوالے سے شاید وہ زخم تاریخی طور پر ابھی اتنا پرانا نہیں ہوا، بہت تازہ ہے. تو جب زخم تازہ ہوتا ہے، جب اس کا درد بہت زیادہ محسوس ہوتا ہے، تو شاید معافی مانگنے کا جذبہ نہیں ہوتا. ہم سب سے ہی غلطیاں ہوئی ہیں، کوئی ایک طبقہ نہیں ہے جس سے غلطی نہ ہوئی ہو، چاہے سیاستدان ہو، چاہے مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر ہو، چاہے بطور قوم ہم بات کریں، ہم سب سے ہی غلطیاں ہوئی ہیں. معاملہ 1947 سے شروع ہوتا ہے. معاملہ سب سے پہلے زبان کے اوپر آتا ہے، قومی زبان کون سی ہوگی، وہاں سے تلخیاں بڑھتی ہیں. اس کے بعد ملک میں مارشل لاء لگتا ہے پہلا. فاطمہ جناح الیکشن لڑنا چاہتی ہیں، اور اس کے بعد ان کے ساتھ ساتھ جو جمہوری قوتیں ہوتی ہیں، جب ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کی جاتی ہے اور ووٹ چوری ہوتے ہیں، دھاندلیاں ہوتی ہیں، اور فاطمہ جناح کو ہروانے کی کوشش کی جاتی ہے، وہاں سے تلخیاں پیدا ہوتی ہیں. اور اگر آپ اس وقت کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، تاریخ دان اس وقت کیا لکھ رہا تھا کہ بنگلہ دیش کے اندر جو لوگ موجود تھے، جو ہمارے پاکستانی بھائی تھے، ہم چاہے مغربی ہو چاہے مشرقی پاکستان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں، وہ ایک دوسرے کو اپنا بھائی مانتے تھے. ہاں، سیاستدانوں میں لڑائیاں ضرور تھیں، یہ حقیقت ہے کہ چند ایسے عناصر موجود تھے دونوں سائڈز کے اوپر جو اپنی اپنی قومیت کے اوپر جو ہے وہ سیاست کرتے تھے. بنگالیوں کو جو ریپرزینٹ کرنے والے ان کے سیاستدان تھے، ان میں بھی کئی ایسے عناصر تھے جو اس کارڈ کو پلے کرتے تھے، بنگالی کارڈ کو پلے کرتے تھے.
اور اس سائڈ کے اوپر بھی ہمارے مغربی سائڈ کی طرف بھی چند ایسے لوگ تھے جو بار بار اس قوم کو، چاہے وہ پنجابی ہو، چاہے وہ پٹھان ہو، مہاجر ہوں، بلوچی ہوں، وہ اس کارڈ کو پلے کرتے تھے، اور کرتے کرتے یہ تلخیاں اتنی دور ہو گئیں کہ اس کے بعد دشمن نے اس کا فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا، اور مکتی بانی بنتی ہے تو مکتی بانی کو پھر سپورٹ کہاں سے ملنا شروع ہوتی ہے؟ ظاہری بات ہے وہ دشمن اس کو سپورٹ کرتا ہے، اور اسلحہ ہو، چاہے ٹریننگ ہو، چاہے پیسہ ہو، بھارت نے ہر جگہ پہ اپنا جو اصلی رنگ ہے وہ دکھانا شروع کیا، اور چونکہ ہمارے آپس میں اتنے فاصلے تھے کہ اس نے بھی اس کا فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کر لیا، اور کرتے کرتے ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارا بھائی ہم سے جدا ہو گیا، اور آج ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ اب آئندہ دوبارہ نہیں ہونے دیں گے، یا آئندہ کبھی یہ دوبارہ واقعہ پیش نہیں آئے گا۔ لیکن اگر آپ آج کے اس پاکستان کو اٹھا کے دیکھیں تو کیا اتنے سال کے بعد کیا وہی غلطی ہم دوبارہ نہیں کر رہے؟ اگر کوئی بلوچستان سے تعلق رکھتا ہے، اگر کوئی خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتا ہے، اور اگر کوئی کراچی سے تعلق رکھتا ہے یا سندھ سے تعلق رکھتا ہے، تو اگر ایک حد تک تو وہ اپنی سیاست کرتا ہے، لیکن جب وہ دیکھتا ہے کہ میری سیاست نہیں چل رہی، نہیں چمک رہی، تو پھر وہ لسانیت کے اوپر بھی آ جاتا ہے اور صوبائیت کے اوپر بھی آ جاتا ہے۔ اور پہلے تو پچھلے 70-75 سال میں یہ کہا جاتا تھا کہ صرف اور صرف پنجاب سے ہی یہ سب کچھ ظلم و ستم ہوتا ہے، پنجابیوں نے جو ہے وہ چھوٹے صوبوں کا حق مارا ہے، اور یہاں سارے وسائل یہاں جاتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ یہاں سے نکلتی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ اپنے سیاستدان یہاں پہ کھڑے کرتی ہے۔ اب تو پنجاب کے اندر بھی جو ہے وہ اس پنجابی کارڈ کو کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میں صرف یہ نہیں کہتا کہ ہر دفعہ صرف اس کارڈ کے اوپر سیاست ہوتی ہے، چند قوموں کے ساتھ، چند طبقوں کے ساتھ واقعی زیادتی بھی ہوئی ہے یہاں پہ، اور اس سے آنکھیں نہیں پھیری جا سکتی۔ لیکن ہم نے کیا سیکھا ہے آج اتنے سالوں کے بعد؟ کیا ہم وہی غلطیاں دوبارہ نہیں کر رہے؟ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ چاہے بات اپوزیشن کی ہو یا بات حکومت کی ہو، وہ کسی نہ کسی پوائنٹ کے اوپر اس قومیت کے جو ایشو کو ضرور چھیڑتے ہیں؟ ایم کیو ایم کی تاریخ آپ کے سامنے ہے، جب جب وہ دیوار سے لگی انہوں نے مہاجر کارڈ کو استعمال کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، جب جب وہ دیوار سے لگے تو انہوں نے سندھ کارڈ کو استعمال کیا۔ آج نون لیگ اگر دیوار سے لگی ہوئی ہے تو ان کے ہی چند رہنما پنجابی کارڈ کو استعمال کرتے ہیں۔ بلوچی کارڈ کوئی ایک دفعہ نہیں، پتہ نہیں کتنی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں استعمال ہو چکا ہے۔ اگر آپ فاٹا کی بات کریں، اگر آپ خیبر پختونخوا کی بات کریں، تو وہاں پہ پتہ نہیں کتنی دفعہ یہ کارڈ استعمال ہو چکا ہے۔ تو غلطیاں دہراتے ہیں، ہر سال دہراتے ہیں، ہر سال 16 دسمبر کو آ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ اب نہیں ہوگا، لیکن ہر دفعہ وہی ہوتا ہے۔ ایک اور بہت بڑا سانحہ جو اے پی ایس کا واقعہ تھا، اب ذرا کچھ اس کے بارے میں بھی بات کر لیں۔ ناظرین، جب یہ واقعہ پیش آیا تو میں ظاہری بات ہے میں میڈیا کے اندر ہی تھا، اور میں سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ تب سے لے کر اب تک میں کم از کم 3 دفعہ اے پی ایس خود جا چکا ہوں، اور وہاں کے ان بچوں کے والدین سے میں مل چکا ہوں۔ سب سے بڑی اذیت پتہ ہے کس بات کی ہوتی ہے؟ ایک اذیت تو وہ ہے کہ آپ کے پیارے آپ کے ہاتھ سے چلے گئے، آپ کی آنکھوں کے سامنے چلے گئے، ہنستے بلتے صبح تیار ہو کے اسکول کا یونیفارم پہن کے جانے والے بچے جب گھر کو لوٹ کے نہ آئیں اور ان کی لاش آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو، تو اس کے بعد آپ صرف اس کیفیت کو سوچئے کہ وہ ماں باپ کس کیفیت میں سے گزر رہے ہوں گے۔ آپ اگر میری اس وقت بات سن رہے ہیں تو آپ کے گھروں میں بھی بچے ہوں گے، اور 1 منٹ کے لیے، صرف 1 منٹ کے لیے سوچیں کہ ان بچوں کو آپ دوبارہ نہ دیکھ سکیں تو اس وقت آپ کی کیا کیفیت ہوگی۔ لیکن اس سے بھی زیادہ کرب والی چیز، اس سے بھی زیادہ افسوسناک چیز پتہ کیا ہے؟ جب آپ کو یہ پتہ بھی نہ لگے کہ آپ کے بچوں کو مارا کیوں گیا اور اس کی وجہ کیا تھی۔ یہ ظلم و ستم آج تک جاری ہے اس ملک میں، کہ ہم جانتے بوجھتے، ہمیں پتہ بھی ہے کہ کس نے کیا، کب کیا، کیوں کیا، لیکن ہم ان کے خلاف ایکشن لینے سے ڈرتے ہیں۔ اس کی بہت سی سیاسی وجوہات بھی ہیں، اس کی بہت ہی اسٹریٹجک وجوہات بھی ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہمارے ہی اندر چند ایسے عناصر موجود ہیں جو انہی لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے بھی تیار بیٹھے ہیں۔ ہمارے ہی اندر کئی ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو وہ کہتے ہیں جناب یہ بھٹکے ہوئے ہیں، ان کو پتہ نہیں تھا یہ کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے ہی درمیان ایسے عناصر موجود ہیں جو کبھی کبھار اسلام کا جھنڈا اٹھائے اور بار بار اس جھنڈے کا استعمال کرتے ہوئے لوگوں کے اوپر کفر کے فتوے بھی لگاتے ہیں، ان کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ تم صحیح والے مسلمان ہو اور تم صحیح مسلمان نہیں ہو، میرے والا اسلام جو ہے وہ ٹھیک ہے، تمہارے والا اسلام جو ہے وہ غلط ہے۔ اس کی بنیاد کے اوپر کتنا قتل و غارت اس ملک میں اب تک ہو چکا ہے، اور ابھی تک ہو رہا ہے، ہر سال ہوتا، لیکن ہم کچھ نہیں کر پاتے۔ نہ ہمارے ملک کے حکمران کچھ کر پاتے ہیں، نہ ہمارے ملک کی اپوزیشن پارٹیاں کچھ کر پاتی ہیں، کیونکہ دونوں جانتے ہیں کہ یہ والا ووٹ بڑا ضروری ہے۔ جب پرائیویٹ محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ غلط ہے، لیکن جب پبلک ویو کے اندر آتے ہیں، جب بیٹھ کے سیاست کرنی ہے، جب اس ووٹ بینک کو کیپچر کرنے کی کوشش کرنی ہے،
تو پھر آنکھیں بند ہو جاتی ہیں, منہ دوسری طرف ہو جاتے ہیں. وہ یہ احساس نہیں کرتے کہ ہمارے ملک کے اندر چند ایسے عناصر ہیں جو اگلے کا گلا کاٹنے کے لیے تیار ہو جائیں گے صرف اس بات کے اوپر, کیونکہ تیرا اسلام وہ نہیں ہے جو میرا اسلام ہے, صرف اس بنیاد پہ. اور بار بار ہر سال یہی ہوتا ہے. ہر سال پتہ نہیں کتنے لوگ اس دنیا کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, اس ملک کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں, یا تو ڈر کے یا پھر مر کے. اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا, یہ اسی طرح ہی چلتا رہے گا, کیونکہ اس مذہب کی آگ کو بھڑکانے کے لیے ہمارے یہاں چند عناصر ملک کے اندر بھی موجود ہیں اور ملک کے باہر بھی موجود ہیں, جو اس آگ کو بھڑکانے کے لیے تیل کا کام کرتے ہیں, چاہے وہ پیسے کی شکل میں ہو, چاہے وہ ہتھیاروں کی شکل میں ہو, چاہے وہ سیاست کی شکل میں ہو, کیونکہ ان کے وہ لنک ان بیرونی طاقتوں سے کبھی ختم نہیں ہوئے. ہر سال ہم روتے ہیں, ہم اپنے سر میں مٹی ڈالتے ہیں اس وجہ سے کہ اتنے سالوں کے بعد بھی یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کا خواب قائد اعظم محمد علی جناح نے دیکھا تھا. لیکن کر کچھ نہیں سکتے, صرف اور صرف افسوس کر سکتے ہیں. اگلے سال بھی 16 دسمبر آئے گا, ہم مشرقی پاکستان کے بارے میں بھی سوچیں گے اور دوبارہ اے پی ایس کے بچوں کے بارے میں بھی سوچیں گے, لیکن ہوگا کچھ نہیں. اگلے سال دوبارہ اسی طرح ہی آپ کے ساتھ ایک اور ویلاگ کروں گا اور آپ کو یاد دلاؤں گا کہ آپ سے 1 سال پہلے یہ سارا کچھ کہا تھا. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.